اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کی رضامندی اور تائید حاصل کرنے کا خیال ترک کر دیں اور اللہ کی رضا کے طلبگار بن جائیں۔ انہیں اس حق کو قبول کرنے کی دعوت دیتے رہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اور فرمانے والی تعالیٰ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت دین اسلام ہی در حقیقت ہدایت ہے۔ یہی وہ سیدھا، صحیح، کامل اور جامع دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ در حقیقت بحث و مباحثہ کا ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا ہے تاکہ اہل ضلالت کے مقابلے کے لیے اسے اختیار کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتے ہوئے غالب رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر آپ اپنے پاس علم وحی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلیں گے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس میں امت کے لیے بہت ہی شدید وعید ہے کہ قرآن و سنت کے علم کے بعد اس نے ہرگز یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی نہیں کرنی، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب ہیں، لیکن در حقیقت یہ حکم آپ کی ساری امت کے لیے ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ روایت کیا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حق تلاوت کے معنی یہ ہیں کہ کتاب الہی کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے، کلمات میں کوئی تحریف نہ کی جائے اور نہ اپنی طرف سے اس کی کوئی تعویل کی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جب تلاوت کرتے ہیں کسی آیت رحمت کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب کسی آیت عذاب کے پاس سے گزرتے ہیں تو عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تلاوت کے بارے میں بھی یہ مروی ہے کہ جب آپ کا آیت رحمت کے پاس سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اور فرمان الہی کی خبر یعنی سابقہ انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں سے جو بھی ان کتابوں پر ایمان لائے جو ان انبیاء کرام پر نازل کی گئی تھیں اور اس طرح عمل کرے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے تو
تو اس کا گویا اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل فرمائی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ مائدہ میں۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو وہ اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق می کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ اسی طرح فرمایا سورہ مائدہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ یعنی جب تم ان کو اس طرح قائم رکھو گے جس طرح قائم رکھنے کا حق ہے تو ان کے ساتھ اس طرح ایمان لاؤ گے، اور جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اور ان باتوں کی تصدیق کرو گے جن پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور نعت و صفات کا تذکرہ اور آپ کی اتباع اور تائید و حمایت کرنے کا حکم ہے، تو یہ بات تمہیں حق کی طرف لے جائے گی اور دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا راستہ دکھا دے گی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا، یعنی وہ لوگ جو اس رسول کی جو امی نبی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسہ حق ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب کا علم دیا گیا، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بر سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو کر رہا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ قصص میں، جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور بلا شبہ ہم نے اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔ ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ وہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہے ہیں۔ اور فرمایا سورہ آل عمران میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر آپ کا کہا نہ مانے تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ہے کہ اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں، جیسے کہ فرمایا سورہ ہود میں، اور جو کوئی اور فرقوں میں اس کا منکر ہوا تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی ایک حتیٰ کہ یہودی یا عیسائی بھی میرے بارے میں سنے پھر وہ میرے ساتھ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔